سورہ کہف جس کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا سورہ کہف جو ہے یہ کب نازل ہوئی تھی، اس کی چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں۔ اس میں اصحاب کہف کا ذکر آیا ہے۔ اصحاب کہف کون ہیں؟ یہ چند نوجوان تھے جو اپنا ایمان بچا کر بادشاہ سے ایک غار میں پناہ لینے کے لیے نکل گئے تھے۔ ان کا معاملہ کیا ہوا تھا آپ کو تھوڑی سی تفصیلات میں عرض کروں، اور اس کے بعد یہ سورہ کا شان نزول میں آپ کو میں بتاؤں۔ ہوا یوں تھا کہ دقیانوس نام کا ایک بادشاہ، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہی میں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے کئی سالوں کے بعد ایک دقیانوس نام کا بادشاہ آیا، اور وہ بہت ہی ظالم تھا، اور وہ بت پرستی میں مشغول ہو گیا، دین عیسائیت سے منحرف ہو کر کے لوگوں کو الگ پوجا پاٹ میں مصروف کر دیا۔ تو جو لوگ اس کے دباؤ میں آ کر کے اس کا کہا مان رہے تھے، ایک نئے دین کو رائج کر رہا تھا، اسی کے درباریوں میں کچھ نوجوان تھے۔ ان کی تعداد کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے، بعض نے 7 بتایا ہے، بعض نے 8 بتایا ہے۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے۔ وہ کتنے تھے؟ 7 نوجوان یا 8 نوجوان، یہ بادشاہ کے درباریوں میں سے تھے، بعض نے کہا ہے کہ سپاہیوں میں سے تھے۔ وہ ایمان والے تھے، ایمان والے تھے، اور اللہ پر یقین رکھتے تھے، آخرت پر یقین رکھتے تھے۔ وہ شرک اور بت پرستی میں ہرگز نہیں ملوث تھے، لیکن وہ اگر اپنا ایمان ظاہر کرتے تو بادشاہ انہیں قتل کر دیتا۔ بادشاہ نے بہت ظلم کیا تھا، جس کے اندر بھی ایمان کا تھوڑا سا بھی شائبہ اس کو ہوا، اس کے ساتھ اس نے بہت سخت ترین سلوک کیا، یا تو پھانسی پر چڑھایا گیا، یا پھر اسے جلا دیا گیا، یا قتل کر دیا گیا۔ تو یہ نوجوانوں نے اپنا ایمان چھپائے رکھا، لیکن کب تک چھپاتے؟ ایک بار ایسا ہوا کہ یہ آپس میں مل کر کے کچھ بات چیت کر رہے تھے، بادشاہ تک کو خبر ہو گئی کہ میرے درباریوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے دین پر قائم نہیں ہیں، وہ دین عیسائیت پر ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، عیسیٰ کو رسول مانتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس کو خبر ہوئی تو ان نوجوانوں کو بھی یہ خبر ہو گئی کہ بادشاہ تک ہمارے حالات معلوم ہو گئے، اب ہمارا جانا وہاں پر مناسب نہیں۔ تو ان 7 نوجوانوں نے یا 8 جو بھی، ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم شہر چھوڑ کر کے نکلتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے صبح سویرے، یعنی صبح سورج نکلنے سے پہلے رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ نکل پڑے اور شہر بھی چھوڑ دیا۔ بیچ راستے میں ایک اور صاحب ان سے ملاقات کیے، ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، تقریباً یہ 8 ہو گئے۔ وہ پیشے سے کپڑے دھونے کا کام کرتے، تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ کتا بھی پیچھے ہو لیا۔ تو ان نوجوانوں نے پکار کر کے کہا ارے اس کتے کو چھوڑو، یہ بھونکے گا تو ہم سب کو خبر کر دے گا، یہ بھونکے گا تو ہمارے ہونے کا لوگوں کو احساس ہو جائے گا۔ تو کتے کو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فصیح زبان عطا کی، وہ کتا ان سب نوجوانوں کو جواب دینے لگا ان کی زبان میں کہ اے لوگوں، اے نوجوانوں، میں تمہیں مشکل میں نہیں ڈالوں گا، تمہاری حفاظت پر مامور رہوں گا۔ تو اس کو ساتھ لے لیا کتے کو۔ جب ایک جانور بات کرنے لگے تو پھر یہ حیرت کی بات ہے، انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے رحم فرمائے گا اور ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ نوجوان نکل کر کے شہر سے کافی دور ایک غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ غار پہاڑوں کے بیچ میں پتھروں سے ڈھکا ہوا ایک غار، اوپر سے کھلا ہوا ہے۔ تو اس غار میں یہ لوگ اندر گئے، جا کر کے سوئے۔ اللہ فرماتا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو، ان کے کانوں پر نیند کو طاری کر دیا، ایسے کہ جیسے کہ موت والی نیند ہوتی ہے، وہ سو گئے۔ وہ جتنے اصحاب کہف تھے اندر سو گئے، تو ایسی ان کو نیند طاری ہو گئی کہ وہ ہوش میں بھی نہ آئیں، اٹھ نہ سکیں، اس طرح کی نیند ان پر طاری ہو گئی۔ اسی لیے حکمہ نے کہا ہے کہ نیند موت کی بہن ہے، جب بھی سوتے ہو توبہ کر کے سو، یہی نیند تمہاری آخری نیند بھی ہو سکتی ہے۔ مردہ جو سو جاتا ہے اور پھر ہم رات کو بستر میں سوتے ہیں، دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، ہم بھی ہوش میں نہیں ہوتے اور وہ بھی ہوش میں نہیں ہوتا، لیکن بسا اوقات مردہ سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہم کو تو خبر بھی نہیں ہوتی ہمارے آس پاس کون ہوتا ہے۔ تو موت کے قریب ہوتے ہیں ہم نیند میں، اسی لیے سو کر اٹھنے کے بعد جو ایک دعا ہے آپ کو یاد ہونی چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ دعا بھی میرے آقا نے یوں سکھائی ہے
یوں کہو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے. ہر دن ہم یہ پڑھتے ہیں ہمیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے. خیر، تو وہ اصحاب کہف سو گئے اپنے غار میں، اور بادشاہ کو یہاں بادشاہ دقیانوس کو خبر ہو گئی کہ یہ میرے درباری، میرے جو وزیر، میرے سپاہی تھے، یہ کہاں چلے گئے. لوگوں نے کہا کہ وہ ایمان والے لوگ تھے، وہ تیرے دین پر نہیں تھے، وہ تجھ سے جان چھڑا کر نکل گئے. تو بادشاہ بڑے غصے میں آیا، کہا ان کی تلاشی کی جائے، ان کے پیچھے پولیس لگا دی جائے تلاشی کے لیے. لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ان کا پتہ معلوم کیا تو پتہ چل گیا کہ فلاں غار کی طرف ان کو جاتے ہوئے کچھ لوگوں نے دیکھا تھا. تو وہاں تک بادشاہ پہنچ گیا. جب غار کے اندر دیکھا گیا تو یہ مست نیند میں سو رہے تھے. تو بادشاہ نے آرڈر دیا کہ ان کے لیے میری طرف سے سزا یہ ہے کہ غار کا منہ بند کر دو چاروں طرف سے، کہ یہ کہیں سے نکل نہ سکے، یہی ان کی قبر بن جائے. تو مضبوط پتھروں سے اس غار کو باندھ کر کے ختم کر دیا گیا. یعنی ایسے کہ اس میں داخل ہونے کا بھی کوئی راستہ نہیں، خارج باہر نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں. ان کی وہیں پر قبر بن گئی ان کے گمان میں، بادشاہ کے گمان میں. تو بادشاہ نے کہا مجھ سے جو جان چھڑا کر کے جائے گا اور میرے دین پر جو قائم نہ ہوگا اس کا یہی حشر ہوگا، انجام ہوگا. لیکن اسے معلوم نہیں کہ یہ اللہ کی حفاظت میں آئے ہوئے تھے. رب تبارک و تعالیٰ ان کی کیسی حفاظت کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ لوگ چلے گئے دیوار باندھ کر. ایک چرواہا تھا وہاں پر، اس نے دیکھا یہ سارا واقعہ، اس نے وہاں پر دیوار پر پورا واقعہ لکھ دیا تھا کہ یہ لوگ، ان کا نام یہ ہے. یہ لوگ بادشاہ سے اپنا ایمان بچا کر کے نکلے تھے، تو بادشاہ نے ان کے غار کے اوپر دیوار بنا دی اور ان کو یہیں پر اندر ختم کر دیا گیا ہے. تو ایک دیوار پر اس نے پورا واقعہ لکھ دیا تھا. یہ بات آئی گئی ختم ہو گئی. بادشاہوں کے دور آتے ہیں جاتے ہیں، ختم ہو گئے. کب تک رہے گا ظلم کا دور؟ بڑے بڑے ہلاک و برباد ہو گئے. کرسیاں ہل جاتی ہیں. فرعون اور نمرود کی کرسی باقی نہیں رہی تو پھر دوسرے کی کیا ہے، جن کو پوری دنیا کی حکومت پر غرور تھا. دقیانوس بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر دوسرے آئے سلطنتیں، پھر دوسری آئی. زمانہ گزرا 300 سال کا. 300 سال گزر گئے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے غار میں 309 سال تک سوتے رہے. 309 سال یہ جو بتایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ جو ہے شمسی اور قمری الگ ہوتی ہے. انگریزی تاریخ جو بولتے ہیں جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، اس کے دن جو ہے تھوڑے زیادہ ہیں. اور ہم جو چاند کے حساب سے جو کیلنڈر دیکھتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، اس کے دن سال میں کم ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ 100 سال میں 3 سال کا فرق آ جاتا ہے. ہر سال میں 10 دن کا فرق آتا ہے نا، ہر سال میں 10 دن یہ گھٹ جاتے ہیں. اس طرح 100 سال میں 3 سال کا فرق آ جاتا ہے. تو 300 سال میں یہ چاند کے سال 309 سال ہو گئے، اور وہ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 300 ہی سال تھے. بہرحال قرآن میں یہ بات آئی ہے اس لیے میں نے عرض کیا. 309 سال گزر جانے کے بعد اب جو اس علاقے میں ایک دوسرا بادشاہ آیا بیدروس نام کا، وہ اچھا بادشاہ تھا، نیک، عادل اور منصف، عبادت گزار، آخرت پر یقین رکھنے والا، ایمان والا. لیکن اس کی قوم میں بہت سارے لوگ آخرت پر انکار کر رہے تھے. نہیں، مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، جو ہے یہی ہے، دنیا ہے. تو اس نے بہت لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کے کام کیے، سمجھائے. لوگوں کو جب تک کوئی نشانی نہیں دکھتی جلدی کوئی مانتے نہیں، ڈھیٹ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں. تو بادشاہ روزانہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا تھا کہ اے رب ذوالجلال، کوئی نشانی بتا میری قوم کو تاکہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لے آئیں. یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یہ یقین نہیں رکھتے. ایک عادل بادشاہ کی دعا بہت جلد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، ظالم کی نہیں. ظالم بادشاہ کے ہوتے ہوئے تو پورے ملک کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، جیسے ہمارے ملک میں برکت ختم ہو رہی ہے. بہرحال 309 سال کے بعد ایک دن آیا جب یہ اصحاب کہف غار میں اچانک اٹھ گئے. بلکہ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے انہیں اٹھایا. اب آپس میں وہ لوگ جیسے اٹھے، سب کی نیند ایک ساتھ کھلی، ایک دوسرے کو سوال کرنے لگے. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ،
قال قائل منهم کم لبثتم، ان میں سے ایک نوجوان نے کہا ارے کتنا سوئے ہم لوگ، کچھ زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ یہ سوال پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو جسم کے حصے تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئے، ناخن بڑے ہوئے تھے، بال بڑے ہوئے تھے۔ تو کسی نے کہا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ارے ہم تو صبح آئے تھے، ابھی دوپہر ہو رہی ہے، اتنا ہی سوئے ہیں ہم لوگ۔ تو پھر کسی کو شک ہوا ان میں سے، انہوں نے کہا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، چھوڑو یہ سب ڈسکس، ہمارا رب ہی بہتر جانتا ہے ہم کتنی دیر سوئے تھے، وہی سلاتا ہے وہی اٹھاتا ہے۔ ان میں سے کسی کو یہ چیز معلوم نہیں ہو رہی ہے کہ وہ 300 سال سوئے، اور جب رب تبارک و تعالیٰ کسی کو سلائے تو اسے ساری چیزوں سے بے نیاز کر کے سلاتا ہے، اور جب اٹھاتا ہے تو زمانے کا اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا صالحین کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، پرہیزگاروں کو، نیک لوگوں کو قبر میں تم چھوڑ کر کے آئے، پھر جس دن قیامت کی سور پھونکی جائے گی اور سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا میدان قیامت کی طرف، تو وہ صالحین اپنی قبروں سے کپڑے جھٹکتے ہوئے اٹھیں گے اور یہ کہیں گے اتنی جلدی قیامت ہو گئی، ابھی تو ہمارے گھر والوں نے دفنایا تھا، جبکہ وہ اپنی قبروں میں ہزار ہزار سال سو چکے ہوں گے۔ ان پر بھی اللہ رب العزت زمانے کو سمیٹ دیتا ہے، لپیٹ دیتا ہے۔ وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن قیامت کا ہے، لیکن سب کے لیے نہیں، بعض لوگوں کے لیے تو بہت چھوٹا دن ہوگا، جیسے دنیا کا دن تھا اتنا ہی وہ بھی ہوگا، لیکن گنہگاروں کے لیے وہ کئی ہزار سال کا، 50,000 سال کا۔ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے اب تک 50,000 سال نہیں ہوئے، اور قیامت کے دن ایک ہی دن وہ 50,000 سال کا ہوگا، ایک ہی دن۔ وہ اللہ رب العزت کی قدرت میں ہے کہ وہ چاہے تو وقت کو سمیٹ دے اور چاہے تو چھوٹے سے وقت کو پھیلا دے۔ اب وہاں پر وہ لوگوں کو احساس تک نہیں تھا کہ 300 سال سوئے ہیں، پتہ بھی نہیں تھا۔ تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا بھوک بہت لگ رہی ہے، جاؤ پیسے لو اور شہر میں جا کر کچھ کھانا لے آؤ۔ لیکن بھیجتے ساتھ اس کو کہا گیا نوجوان فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِيقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، جاؤ اچھا کھانا کیا ملتا ہے وہ لے کے آؤ، یہ لو پیسے دے کر کے اس کے ہاتھ میں بھیجا، لیکن بڑے نرمی سے جانا اور کسی کو خبر ہونے مت دینا، اگر ان لوگوں کو معلوم ہو گیا تو پھر او یرجموکم، وہ تو پھر سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، پھر یا تو پھر وہ اپنے دین میں تم کو لوٹا لیں گے۔ یہ سمجھ لینا، بہت آہستہ سے جانا، بادشاہ دقیانوس اگر اسے پتا چل گیا کہ ہم میں سے کوئی یہاں کھانا لینے کے لیے آیا ہے تو پھر وہ پکڑ لے گا اور پھر مارے گا بھی، قتل بھی کر سکتا ہے، یا پھر ہم کو اپنے دین میں پلٹا دے گا۔ ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ 300 سال پہلے کہیں اس کی ہڈیاں گل چکی ہیں، دقیانوس جس کے خوف سے یہ لوگ نکلے تھے۔ بہرحال ایک صاحب اس میں سے پیسے لے کر کے نکلے۔ اب پیسے کون سے لیے ہوں گے؟ 300 سال پرانے جو پیسے جو لے کر کے وہ لوگ گئے تھے وہی تو پیسے ان کے پاس ہوں گے، نئے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اور پیسے تو ہر بار بدلتے رہتے ہیں، اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے بھی ہے۔ بہت زیادہ سال نہیں ہوئے نا، ہاں، ہری جا کر کبھی لال آتی ہے، کبھی لال جا کر کے پیلی آتی ہے، تو یہ تو سکے بھی بدلتے ہیں، نوٹ بھی بدلتے ہیں۔ ہاں، جب حکومتیں چینج ہوتی تھی، پہلے بادشاہ بدلا تو سکہ بدلا، اس کی تصویر آ گئی، اس کی مہر آ گئی، تو اس طرح سے 300 سال کے بعد جو پیسے لے کر کے کھانا لانے کے لیے گئے تو دکان میں جا کر کے کچھ کھانا لیا اس صاحب نے، اصحاب کہف میں سے ایک نے، تو دکان والے کو پیسے پکڑائے تو دیکھ کر کے حیرت میں یہ کون سے پیسے دے رہا ہے، اس کا تو کوئی رواج ہی نہیں ہے، کوئی چلن بھی نہیں، اور آس پاس میں کوئی اس طرح کا سکہ چلتا ہوا بھی ہم نے سنا نہیں، اور کوئی پرانی حکومت میں بھی نہیں ہے، بہت پرانا، 300 سال پہلے کی بات ہے۔ 300 سال پہلے کی بات تو چھوڑو، آپ ابھی 5 پیسے کا سکہ ڈھونڈ کے دکھاؤ، لیکن ہم نے دیکھا ہے بچپن میں نا، اب وہ ملتا کہاں ہے؟ اب 20-25 سال پہلے کے سکے یا نہیں مل رہے ہیں، 300 سال پہلے کے اگر کسی کے پاس آئیں تو حیرت کی بات ہے کہ تو اس دکان والے نے شک کیا، پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہیں سے نہیں، ہم تو یہاں سے نکلے تھے اور غار میں ہم سوئے ہوئے، میرے دوسرے دیگر ساتھی کھانا لینے کے لیے ان کے پاس آیا۔ تو اس دکان والے نے سوچا کہ اس کو کوئی غیب سے خزانہ ہاتھ میں آیا ہے، شاہی خزانہ اس کے پاس لگا ہوگا، پرانی دولت، اور اس میں سے تھوڑے تھوڑے سکے لے کر کے خریداری کے لیے آ رہا ہے۔ تو اس نے وہاں کھڑا کیا اس کو دکان پر، اصحاب کہف کے اس صاحب کو، اور جا کر کے پولیس کو خبر کر دیا۔
میری دکان پر ایک ایسا شخص آیا ہے جس کے پاس بہت پرانے پیسے ہیں، بہت پرانے پیسے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی شاہی خزانہ آیا ہے۔ تو پولیس آئی بادشاہ کی، اور اصحاب کہف کے جو یہ ساتھی کھانا لینے آئے تھے ان کو پکڑ لیا، لے کر کے بادشاہ کے پاس پہنچا دیے۔ کہا سچ سچ بتاؤ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ گواہ ہے میں نے کسی کی چوری نہیں کی، ہمارے اپنے پیسے ہیں۔ کہا یہ کہاں سے آئے؟ کہا کل تو ہم لوگ یہاں سے نکلے تھے یہی پیسے لے کر کے۔ تو سب کو شک ہونے لگا۔ پھر بادشاہ جو منصف تھا، ایمان والا تھا، اس کو علم بھی تھا بہت سارا، اس نے غور سے سنا اس صاحب کی بات، کہا پوری بات بتاؤ۔ تو اس نوجوان نے کہا آپ کی جگہ پر کوئی اور بیٹھا ہوا تھا بادشاہ سلامت، یہاں کوئی اور تھا اور وہ ہم سب کو بر زبردستی کرتا تھا اپنے دین میں لے جانے کی، ہم اس سے اپنی جان بچا کر نکلے تھے۔ تو دقیانوس کی جگہ پر اب بیدروس تھا۔ یہ انصاف پسند بادشاہ تھا، لیکن تاریخ تو مٹائی نہیں جاتی، کتابوں میں سب موجود تھا۔ بیدروس کو یہ معلوم بھی تھا کہ کچھ سالوں پہلے، یعنی تقریباً کئی صدیوں پہلے، کچھ نوجوانوں پر بادشاہ نے ظلم کیا تھا اور ایک غار میں ان پر دیوار کھینچ کر کے انہیں بند کر دیا تھا۔ تاریخ میں یہ موجود تھا۔ جیسے ہی اسے یہ خبر ہوئی کہ یہ ان میں کا ایک نوجوان میرے پاس کھڑا ہے، تو اس نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو کہ اسی غار میں سے تم آئے ہو؟ کہا ہاں بالکل، آپ میرے ساتھ چلیں، میں دوسرے ساتھیوں کو بھی آپ سے ملا دیتا ہوں۔ بادشاہ اپنے دیگر فوج کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ اس غار کی طرف پہنچا۔ اب غار میں جو موجود دوسرے ساتھی تھے انہوں نے کہا یہ پکڑا گیا اور ہم سب کو بھی پکڑوا دے گا، ہم نے کہا تھا آہستہ جانا، کسی کو خبر نہ ہونے پائے، پکڑا گیا۔ تو وہ لوگ خوف میں تھے۔ بادشاہ بیدروس جیسی غار کے قریب آیا اور اس نے ان نوجوانوں کو دیکھا جو پورے اسی انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اتنا ہے کہ ان کے جسموں کی ساخت بدلی ہوئی تھی، بال بڑے تھے، ناخن بڑے تھے۔ تو بادشاہ بیدروس نے ان سے پھر حالات پوچھے اور پھر وہاں دیوار پر لکھا ہوا پورا واقعہ پڑھ لیا، ان کے نام پوچھے، میچ ہو گیا۔ تو بادشاہ بیدروس اور اس کی پوری قوم سجدے میں گر گئے اللہ کے حضور۔ اے رب کائنات تو قادر مطلق ہے، 300 سال بعد بھی کسی کو سوئی ہوئی ذات کو دوبارہ تو اٹھا سکتا ہے۔ تو پھر پوری قوم ایمان لائی کہ اے مولا ہم سب کے مرنے کے بعد تو کبھی بھی ہم کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ آخرت پر یقین رکھنے کے لیے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ جو آخرت کا انکار کرنے والا ہے، بلکہ بعض تفسیروں میں یہ کہا گیا ہے جو انکار کرتا ہے نا کہ دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، تو یہ تعجب کی بات نہیں بلکہ اس کا انکار کرنا تعجب کی بات ہے، کیونکہ اس کو خود اپنے وجود پر دیکھنا چاہیے، وہ کہاں سے پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا، تو کیسے پیدا ہوا۔ انکار کر رہا ہے باپ کا ایک نطفہ ماں کے پیٹ میں گیا، ایک بوند سے جب مولا تعالیٰ گوشت بناتا ہے، ہڈی بناتا ہے، چہرہ بناتا ہے، ہاتھ، ساری شکلیں پانی کے ایک بوند سے بنا سکتا ہے، تو تمہاری جلی ہوئی راکھ سے کیا وہ مولا دوبارہ نہیں اٹھائے گا؟ کیوں جلا دیتے ہو؟ یہی سوچ کر کے کہ جلا کر خاک کر دو اور پانی میں بہا دو، پھر کسی کو نہیں ملے گا۔ ہاں ادھر جو چلتے پھرتے خدا ہیں ان کو نہیں ملے گا، ان کو ایسی مٹی سے دوبارہ اٹھانے کی قدرت نہیں ہوگی، لیکن رب ذوالجلال وہ جو ماں کے پیٹ میں نطفے سے شکل بناتا ہے، وہ جلی ہوئی راکھ کیا ہوا سے بھی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، قیامت کے دن اٹھائے جائے گا۔ اب اصحاب کہف کا یہ واقعہ یہاں تک ہوا۔ بیدروس بادشاہ نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا۔ اب یہ جو 7 یا 8 نوجوان تھے ان کا ذکر اس سورے میں آیا ہے، ان کے کتے کا بھی ذکر آیا ہے، وہ کتا بھی ان کے غار میں اسی طرح تھا۔ اس کے بعد جیسے یہ لوگ باہر آئے دوبارہ اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، پھر سے ان کو سلایا۔ کس کو؟ اصحاب کہف کو دوبارہ ان کو سلایا۔ تو سارے لوگوں نے دیکھا کہ اب یہ سو گئے ہیں، تو بادشاہ نے کہا کہ اللہ کی یہی مصلحت ہے، یہ صرف ہمارے ایمان لانے کے لیے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا، لیکن وہ ان کو موت آئی ہے یا نہیں آئی اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا، دوبارہ سلایا ہے اور اب بھی وہ سو رہے ہیں، آج تک وہ سو رہے ہیں۔ اور بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا گیا ہے ہر محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ کو وہ کروٹ بھی بدلتے ہیں، کروٹ بدلتے ہیں۔ اور ان کے انداز کیسے ہیں سونے کے؟ غار کے اندر جس طرح انداز سے وہ سو رہے ہیں، قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اللہ فرماتا ہے سورج جب چلتا ہے ان کے اوپر سے، جب وہ غار کے اوپر آتا ہے جانے کے وقت،
تو دائیں جانب تھوڑا ہٹ جاتا ہے، سورج کو اللہ تعالی ہٹا کر کے چلاتا ہے کہ ان کے اوپر تیز روشنی نہ آئے، یہ کھلے میں سو رہے ہیں، اور ڈوبتا ہے تب بائیں جانب تھوڑا ہٹ جاتا ہے، یعنی نہ ان پر ٹھنڈیاں اثر کرتی ہیں، نہ گرمیاں اثر کرتی ہیں، نہ ان پر بارشیں، بلکہ وہ اتنی سکون کی نیند سو رہے ہیں کہ دنیا کے موسموں سے ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ اور ان لوگوں کی حفاظت کا ذکر مولا قرآن میں فرما رہا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات بتا دوں گا، ہم لوگ ابھی جو جا کر کے آئے اصحاب کہف کے غار میں، حاجی صاحب ہیں ان کے اصلاح کے لیے اور میرے لیے بھی، کہ جارڈن میں ایک غار ہے اصحاب کہف کا، جہاں ہم لوگ جا کر کے بھی آئے۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ وہاں زیارت کے لیے جاتے بھی، اصحاب کہف کا غار لکھا ہوا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اصحاب کہف کا غار نہیں ہے، وہ اصحاب کہف کا غار نہیں ہے۔ مجھے بتانے کا اتفاق نہیں ہوا سفر میں، وہ جلد بازی میں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو غار میں ایسے رکھا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ان کو دیکھنے جائے گا تو ایسا ہم رعب ڈال دیں گے کہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے۔ قرآن میں یہ الفاظ ہے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تم بھاگتے ہوئے پیٹ پھیر کر کے چلے جاؤ گے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، یا تو پھر تم پر ہم رعب ڈال دیں گے۔ جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ اکرام میں سے ایک جماعت اصحاب کہف کے غار کو انہوں نے دیکھا اور ادھر جانے کی کوشش کی تو غار میں سے ایک آگ باہر آئی اور سب کے سب پیچھے چلے آئے صحابہ۔ تو اب یہ جو دیکھنے کے لیے اندر جاتے ہیں، اندر موبائل ڈال کر کے ویڈیو کر رہے ہوتے ہیں اس غار میں جہاں ہم جا کر کے آئے، تو مجھے نہیں لگتا وہ غار کون پیٹ پھیر کر کے بھاگ رہا ہے، وہاں تو اندر ہی گھسے جا رہے ہیں، تو وہ اصلی غار نہیں ہوگا۔ ایسے عرب میں بہت ساری چیزیں ڈپلیکیٹ بنائی گئی ہیں، یہ سیاحین کے آنے کے لیے، ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے لیے کوئی بھی غار بنایا اور اس کو کہہ دیا یہ بھی غار اصحاب کہف کا ہے۔ جیسے وہاں مزارات کئی جگہ پر سیم ٹو سیم مزارات ملتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار عراق میں بھی ہے، شام میں بھی ہے، جارڈن میں بھی ہے، اور پھر سلالہ مسقط میں بھی ہے، تو زیارت کرنے والے زیادہ آتے ہیں۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں بنا دی گئی۔ اصحاب کہف کا غار جہاں ہے وہاں کوئی جا نہیں سکے گا، اتنی بات یاد رکھیں۔ اب اس زمانے میں بیدروس نے جب ان کے غار کو پھر سے بند کیا تو کیا کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ اس نے سونے کے تابوت بنائے اور ہر جسم کو سونے کے تابوت میں رکھا اور اس غار کے اندر ان کو رکھ دیا گیا۔ تو دوسرے ہی دن وہ خواب میں آئے بادشاہ کے کہ اے بادشاہ، ہم کو اس سونے کے تابوت سے نکال اور ہمیں سادے لکڑیوں کے تابوت میں رکھ۔ پھر دوبارہ ان کا غار کھولا گیا، پھر ان کو سونے کے تابوت میں سے نکال کر لکڑی کے تابوت میں رکھا گیا۔ تو یہاں ان کو اندر رکھ دینے کے بعد پھر بند کر دیا گیا۔ جس دن وہ اٹھائے گئے تھے، اب دیکھیے مزے کی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے جس دن وہ اٹھائے گئے تھے اس دن پوری قوم وہاں پر جمع ہوتی تھی، بیدروس کی جتنی قوم ہے وہ سب جمع ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، وہاں پر انہوں نے ایک مسجد بھی بنائی۔ کہاں پر؟ اصحاب کہف جہاں آرام کر رہے ہیں وہاں پر مسجد بنائی، اور سال میں ایک مرتبہ وہاں جمع ہوتے تھے ان بزرگوں کو یاد کرنے کے لیے، ان نوجوانوں کو یاد کرنے کے لیے۔ اسی سے تو ہم اولیاء کے عرس کو ثابت کرتے ہیں۔ عرس کو لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اصحاب کہف کا عرس ہوتا تھا، وہ قرآن میں موجود ہے، سال میں ایک مرتبہ سارے لوگ جمع ہوتے تھے۔ ہاں اس میں اگر ناجائز رسمیں شامل ہو جائیں، ڈھول باجے تاشے اور ناچ گانے عورتیں، یہ سب تو ہم خود بھی اس کو مذمت کے طور پر بیان کرتے ہیں، لیکن عرس میں جمع ہونا، قرآن پڑھنا، ان کی فضیلتیں بیان کرنا بالکل مستحب کام ہے، اچھا کام ہے۔ تو اصحاب کہف کی اب باتیں یہ ہو گئی اور ان کو اندر پھر سے ویسی رکھ کر کی قوم باہر آئی۔ اب دیکھیں اس میں کئی عبرت کی باتیں، کئی عبرت کی باتیں۔ اصحاب کہف نہ یہ نبی ہیں، نبی نہیں ہیں، نہ یہ رسول ہیں، نہ فرشتے ہیں۔ قرآن تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت کو بہت زیادہ کر دیا۔ تو عام نوجوان بھی اگر اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور یقین کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے، مولا اس کے لیے غار کو بھی
सूरज को भी, मौसमों को भी हुक्म दे देता है कि ये मेरे बंदे हैं, इनकी हिफाजत करो। और इतना ही नहीं बल्कि वो कुत्ता जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वतहसबुहुम अयक़ाज़न वहुम रुक़ूद, अल्लाह फरमाता है तुम गुमान करोगे कि वो जाग रहे हैं जबकि वो सोए हुए हैं। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीत, अल्लाह फरमाता हम उनको कभी दाएं जानिब करवट देते हैं, कभी बाएं जानिब हम उनको करवट देते हैं, और उनका कुत्ता पाल्टी मार करके दोनों चारों पैर बैठा हुआ है, उनका कुत्ता बैठा हुआ है, उसका जिक्र आया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीत, पैर फैला करके बैठा हुआ है जैसे किसी की निगरानी के लिए कुत्ता बैठता है। तो उस कुत्ते की भी जिक्र कुरान में आ गए। इसीलिए बुजुर्गों ने लिखा है कुत्ता वैसे तो नजीस जानवर है ना, नजीस जानवर है, लेकिन अल्लाह वालों के साथ हो जाए तो कुरान में मकाम पा लेता है। और हदीस पाक में है जानवर जितने भी हैं दुनिया में सब कयामत के दिन फना कर दिए जाएंगे, उनका हिसाब किताब नहीं, इंसानों का है, वो फना कर दिए जाएंगे, मादूम हो जाएंगे। लेकिन कुछ जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी का जिक्र है, और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का खच्चर, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी, और असहाबे कहफ का कुत्ता, ये जन्नत में जाएगा। असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। हाय क्या किस्मत पा लिया, कुत्ता होकर जन्नत में जा रहा है। और अगर कोई इंसान होकर दोज़ख में जाए तो अफसोस नहीं है, क्यों जा रहा है, कभी सोचा आपने? कुत्ता होकर के भी जन्नत में जा रहा है। कितनी नमाजें पढ़ा था कुत्ता, कौन सी तस्बीह पढ़ा था, कौन से रोजे रखा था वो कुत्ता जो जन्नत में जा रहा है? जवाब तुम्हें कुरान से मिलेगा, कुछ अमाल नहीं किया था, अल्लाह वालों का दामन पकड़ा था, अल्लाह वालों के साये में था तो जन्नत नसीब हो गई। और जो भागेगा अल्लाह वालों से फिर दोज़ख में ही जाके मकाम मिलेगा। बात ये समझ में आई? कुत्ता होकर के औलिया की सोहबत इख्तियार करता है। इसी तरह गौसे पाक का भी एक कुत्ता तारीख में मिलता है, हड्डियां खा करके पलता था लेकिन शेर को एक पल में 2 टुकड़े कर दिया था। तो निस्बत कभी कभार इंसान को भी और हर चीज को भी ताकतवर बनाती है। आप इसी निस्बत के एहतराम में आला हज़रत का वो शेर सुन ले। फरमाते इमाम अहले सुन्नत गौसे पाक से निस्बत करते हुए, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। सग कुत्ते को कहते हैं। तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। गौसे पाक की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे कादरी पट्टा तेरा। कादरी लफ्ज मैंने इजाफे के साथ कहा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अजीजान गिरामी, ये असहाबे कहफ रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, जिनको अल्लाह ताला ने इस कदर करामतों से नवाजा है कि अब भी रिवायतों में ये है कि बहुत सारी रिवायत है कि अगर उनके नाम लिख करके आप अपने घर पर रखें तो घर में चोरी होने से आपकी हिफाजत होगी, चोरी से हिफाजत होगी। और अगर कश्ती पर समंदर के ये नाम लिख दिए जाएं तो कश्ती डूबने से महफूज रहेगी। और अगर किसी प्रॉपर्टी जायदाद पर इनके नाम लिखे जाएं तो उस पे आग नहीं लगेगी। असहाबे कहफ के नाम, इसकी इतनी फजीलतें आई है, जैसे मैं बरकत के लिए आपके सामने पढ़ देता हूं। पिछली बार भी मैंने पढ़ा है, और खास तौर पर अगर बच्चों की शरारत हो तो उनको ये असहाबे कहफ के नाम लिख करके गले में लटका दें या उनके तकिए के नीचे रखें, शरारत से महफूज रहेंगे। मेरा तो मामूल है, बहुत सारे लोगों को जो मैं तावीज देता हूँ असहाबे कहफ के नाम भी देता हूँ। और पेट के दर्द की शिकायत अगर किसी की जाती नहीं तो बुजुर्गों ने फरमाया एक सेब ले ले और उस पर ये असहाबे कहफ के नाम लिखे और उसे खा ले, अल्लाह ताला मर्ज़े बतन को जैसा भी हो खत्म फरमा देगा। मिक्सल मीना यमली खा मरतोनिस बैनोनिस सारिनोनिस दो नवानिस तनोनिस कशफीत व कल्बुहुम कितमीर। ये नाम असहाबे कहफ के हैं। वो जिस जुबान में है, वो इब्रानी जुबान है कि सुरियानी जुबान है, वल्लाहु आलम। और नामों में थोड़ा थोड़ा अलग अलग रिवायात आए, बाज में जो है कशपोतित है, बाज में अलग अलग नाम है। लेकिन जो असह तफसीर से मैंने ये नाम अखज किए हैं, जिस पर बहुत सारे उलमा का इत्तेफाक है, वो मैंने आपके सामने तिलावत किया। तो ये असहाबे कहफ की बरकत से अल्लाह ताला हम पर आने वाली मुसीबतों को दूर फरमाए।
آپ اصحاب کہف کے نام بھی یاد کر لیں اور لکھ بھی لیں اور اپنے لیے